کتاب لبیک، مصنف ممتاز مفتی، آواز مجید احمد جئی۔ یہ کتاب جئی آڈیو لائبریری کے تعاون سے آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ اردو ادب سے متعلق جو بھی ویڈیو اپلوڈ ہو اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو برابر ملتا رہے۔ میدان عرفات۔ تذکرہ غوثیہ میں نقل ہے کہ ایک روز ارشاد ہوا کہ فرعون کی ایک چیز گم ہو گئی جو اسے پسند تھی۔ اس نے اپنے تمام غلاموں کو حکم دیا کہ تم میں سے جو بھی ڈھونڈ لائے گا انعام و خلت پائے گا، طلب اور یافت۔ جس غلام نے وہ چیز پائی نہایت شاد و خنداں تھا، باقی مجوسی کے عالم میں سر جھکائے کھڑے تھے۔ فرعون نے ناکام غلاموں سے کہا، تم سب ملول کیوں ہو؟ طلب اور تلاش میں تو تم سب برابر ہو، صرف یافت سے مرحوم ہو، اور یافت ایک اتفاق کے امر ہے، اس لیے کہ چیز صرف ایک تھی اور کسی ایک ہی کو ملنی تھی۔ اس پر وہ غلام جس نے وہ چیز پائی تھی بولا، حضور اس لحاظ سے مجھ میں اور ان سب میں کیا فرق رہ گیا؟ فرعون نے وہ چیز اٹھا کر یوں زمین پر دے ماری کہ وہ ریزہ ریزہ ہو گئی۔ پھر وہ بولا، تم میں اور ان سب میں صرف اس چیز کا فرق تھا، سو مٹ گیا۔ اس چیز کے ہونے نہ ہونے سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، ہم تو صرف تمہاری طلب کے قدردان ہیں۔ اس روز 7 لاکھ غلام میدان عرفات میں طلب سے سرشار تھے۔ ان کے دلوں میں صرف ایک لگن تھی، ایک جذبہ تھا، ایک ولولہ تھا، تکمیل حج۔ انہیں صرف ایک فکر تھی، قبولیت کی فکر۔ انہیں طلب کی عظمت کا احساس نہ تھا، حکم بجا لانے کے مقام کا شعور نہ تھا۔ فضا نعروں سے بھری ہوئی تھی، اے اللہ میں حاضر ہوں۔ سبھی حاضر تھے، سر تپا حاضر تھے، مگر کسی کو احساس نہ تھا کہ حاضری جب ہی ممکن ہے جب حضوری حاصل ہو، کہ حاضری اور حضوری دو مختلف چیزیں نہیں، کہ طلب انتہا پر پہنچ کر بذات خود مطلوب بن جاتی ہے۔ کسی کو شعور نہ تھا کہ جس کی خدمت میں وہ حاضر ہونے کے لیے جا رہے تھے وہ خود ان کے ساتھ ساتھ جا رہا تھا۔ کسی کو احساس نہ تھا کہ تلاش بے معنی فعل تھا اور فکر قبولیت فروئی چیز تھی۔ چاروں طرف نعرے گونج رہے تھے، دل دھڑک رہے تھے، جذبات کا وفور آنسو بن کر آنکھوں سے جھلکنے کے لیے بےتاب تھا۔ جوار بھاٹا۔ 30,000 موٹریں گھوں گھوں کر رہی تھیں۔ منزل پر پہنچنے کے لیے بےتاب انجن اپنی بےتابی کی شدت کی وجہ سے پہلے گیئر میں پھنسے ہوئے تھے۔ اس وقت ہم سب مینا سے میدان عرفات کو جا رہے تھے۔ 6 کشادہ متوازی سڑکیں ایک دوسرے کے پہلو بہ پہلو عرفات کی طرف دوڑ رہی تھیں۔ اس کے باوجود بسیں رک رک کر چل رہی تھیں۔ انجنوں کے شور کی وجہ سے زائرین کے دلوں کی دھڑکنیں تیز تر تھیں۔ جب آپ چاہتے ہوں کہ اڑ کر منزل کو جا لیں لیکن رینگنے پر مجبور ہوں تو دلوں میں ایک طوفان اٹھتا ہے، طلب جوار بھاٹا بن جاتی ہے۔ یہ کیفیت کرائسس کی کیفیت تھی، سست روی سسپینس پیدا کر رہی تھی۔ سسپینس دلوں کی دھڑکنوں کو اور تیز کر رہا تھا۔ پتہ نہیں کیوں جب جلد پہنچنے کا خبر شدت سے سوار ہو تو وہ خود حرکت میں رکاوٹ بن جاتا ہے۔ پتہ نہیں کس اصول کے تحت اس روز عرفات کے 6 فراخ اور ہموار سڑکوں پر 30,000 بسیں یوں رینگنے پر مجبور تھیں کہ 6 میل کا سفر 200 میل کے سفر کے برابر ہو گیا تھا۔ لیکن اگر بسیں پہلے گیئر میں رینگنے کی بجائے چوتھے گیئر میں دوڑتیں تو عرفات کا میدان ایک معمولی سا رہ گزار بن کر رہ جاتا۔ حج کا ریٹل ایک بے معنی سی دوڑ کی صورت اختیار کر لیتا۔ میدان عرفات خیموں، قناتوں اور شامیانوں کا ایک وسیع و عریض پھیلاؤ تھا۔ میدان تو کہیں نظر ہی نہیں آتا تھا۔ مینا میں تو پھر بھی ایک حصہ ایسا تھا جسے شہر کہا جا سکتا تھا، لیکن میدان عرفات میں نہ میدان تھا نہ شہر تھا، خیمے ہی خیمے، خیمے ہی خیمے۔ ہماری موٹر حسب دستور ایک وسیع شامیانے کے صدر دروازے پر ٹنگے ہوئے بورڈ کے نیچے جا کھڑی ہوئی جس پر جلی حروف میں فندق الکاکی لکھا ہوا تھا۔ اندر وہی مینا کے پڑاؤ کا سا منظر تھا، دونوں جانب رہائشی خیموں کی قطاریں، درمیان میں ایک وسیع شامیانے کے نیچے سجائی نشستیں اور اس کے ملحق خیمے میں کھانے کی میزیں، وہی میمے، وہی صاحب، وہی ٹرے اٹھائے ہوئے منتظر بیرے، بالکل مینا کے پڑاؤ کی طرح خالی قیام۔ عرفات میں پہنچنے کے بعد ایک عجیب سا سکوت طاری ہو گیا، جیسے پہاڑوں میں سے لاکھوں چشمے، ندیاں، نالے شور مچاتے ہوئے تیزی سے آئیں اور دامن کوہ پر ان کا پانی ایک وسیع میدان میں پھیل کر ساکن ہو جائے۔
ایک سکوت کی وجہ یہ تھی کہ عرفات میں صرف قیام کرنا ضروری ہے، خالی قیام۔ اس قیام کے دوران چاہے آپ چائے پیتے رہیں، طعام کھاتے رہیں، تاش کھیلتے رہیں یا نوافل پڑھتے رہیں، یہ آپ کی مرضی پر منحصر ہے۔ یعنی عرفات کا قیام بذات خود ایک خلا ہے۔ ریٹیول درخت کی مصدق ہوتا ہے۔ اس کی خوبصورتی اس بات پر موقوف ہوتی ہے کہ وہ ٹہنیوں اور پتوں سے لدا ہوا ہو۔ بیاب بنیادی طور پر ایک مذہبی اور قانونی معاہدہ ہے، لیکن ہم نے اس میں رسم کی پھول پتیاں لگا کر ایک رنگین ریٹیول بنا رکھا ہے۔ رسم کی پھول پتیاں جس قدر زیادہ ہوں گی اسی قدر ریٹیول میں رنگ پیدا ہوگا۔ اسی لحاظ سے حج ریٹیول نہیں، حج میں طواف، سعی اور جمرات صرف 3 ارکان فعلی حیثیت رکھتے ہیں، باقی قیام قیام قیام۔ پھول پتیاں۔ بچپن میں سنا کرتا تھا کہ حج کے دن میدان عرفات میں پہنچ کر زائرین کا عظیم انبوہ چٹل میدان میں قطاریں بنا کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ قطاریں ہی قطاریں، قطاریں ہی قطاریں، زائر ہی زائر، زائر ہی زائر تا حد نظر۔ اور پھر بنے سجے اونٹوں کا ایک قافلہ جبل رحمت کی طرف بڑھتا ہے۔ گھنٹوں یہ قافلہ چلتا رہتا ہے۔ جبل رحمت کی چوٹی پر پہنچ کر ہر اونٹ اپنی مخصوص مقام پر سجدہ ہو جاتا ہے۔ پھر کوئی صاحب خطبہ پڑھتے ہیں۔ ہجوم احترام کے جذبے سے سرشار چپ چاپ کھڑا سنتا ہے۔ پھر غروب آفتاب کے قریب جبل رحمت پر اسادہ اونٹوں میں سے وہ اونٹنی جو سب سے زیادہ بنی سجی ہوتی ہے، جو مرکزی مقام پر اسادہ ہوتی ہے، اپنی اگلی ٹانگیں جھکا کر گھٹنوں کے بل کھڑی ہو جاتی ہے۔ پھر آواز آتی ہے، حاجیوں کے حج قبول، جسے سن کر کوئی سفید رومال لہراتا ہے۔ جو زائر اس اعلان کو سنتا ہے وہ بآواز بلند اسے دہراتا ہے، حاجیوں کے حج قبول۔ ساتھ ہی وہ اپنا سفید رومال لہراتا ہے۔ آن کی آن عرفات میں لاکھوں سفید رومال پھریروں کی طرح ہلتے ہیں اور لاکھوں زائرین خوشی اور انصباط سے نعرے لگاتے ہیں، حاجیوں کے حج قبول۔ پتہ نہیں یہ تفصیلات قیام کے اس خلا کو پر کرنے کی خواہش کے زور پر اختراع کی گئی تھیں یا واقعہ اس زمانے میں ارباب نظم و نسق نے حج کی رسم کو پرشکوہ بنانے کے لیے ان جزوات کو رائج کر دیا تھا۔ جان کین۔ 1878 عیسوی میں ایک عیسائی جان ایف کین نے محمد امین کے نام سے حج میں شرکت کی تھی اور اپنے تاثرات قلم بند کیے تھے۔ اگرچہ کسی غیر مسلم کو حرمین کی حدود میں داخل ہونے کی اجازت نہیں، اس کے باوجود چند ایک عیسائیوں نے تحقیق کی غرض سے ظاہر کا بیس بدل کر حج میں شرکت کی۔ مثلاً جان روڈ ویگ برک ہارڈ نے شیخ حاجی عبداللہ کے نام سے فریضہ حج میں شرکت کی تھی۔ حاجی محمد امین بھی ان عیسائیوں میں سے ایک ہیں۔ میدان عرفات کے متعلق حاجی محمد امین کے تاثرات اپنے الفاظ میں بیان کرتا ہوں۔ عرفات کا میدان ہے، یہ 4-5 مربع میل رقبے میں پھیلا ہوا ہے۔ عرفات کے شمال میں مشرق میں 200 گز اونچا پہاڑ ہے جسے جبل عرفات کہتے ہیں۔ اس کے ساتھ ملحقہ ایک چھوٹی سی پہاڑی ہے جو جبل رحمت کے نام سے موسوم ہے۔ جبل عرفات کی طرف پیٹ کر کے کھڑے ہو جاؤ تو میدان عرفات یوں دکھائی دیتا ہے جیسے ایک عظیم ایمفی تھیٹر ہو، اور ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے لاکھوں آدمیوں کے ساتھ آپ ایک قدیم، عظیم اور عالی شان سٹیج پر کھڑے ہیں۔ پر ہیبت انبوہ، آپ کے سامنے ایک عظیم انبوہ ہے، ننگے کالے سروں اور سفید پیرہنوں کا انبوہ، قطار در قطار انبوہ۔ اس ویرانے میں اتنے عظیم انبوہ کو دیکھ کر آپ کے دل میں حیرت پیدا ہوتی ہے۔ پھر آپ سوچتے ہیں کہ ان میں سے ہر فرد ہزاروں میل کا سفر کر کے دنیا کے کونے کونے سے وہاں پہنچتا ہے۔ اس خیال سے آپ کے دل پر ہیبت سی چھا جاتی ہے۔ جبل رحمت پر لوگوں کی اتنی بھیڑ ہے کہ کسی کا حرکت کرنا یا راستہ بنانا ممکن نہیں۔ پھر غروب آفتاب کے قریب جبل عرفات سے ایک نعرہ بلند ہوتا ہے جس میں اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ واضح طور پر سنائی دے رہے ہیں۔ یہ نعرہ اس انبوہ میں یوں گونجتا چلا جا رہا ہے جیسے سمندر میں لہریں چل رہی ہوں۔ ساتھ ہی کسی نے پہاڑی سے سفید کپڑا لہرا کر اشارہ سا کیا۔ اس اشارے کے جواب میں لوگوں نے احرام کا اوپر کا حصہ اتارا اور اسے لہرانے لگے۔
ہر چند ساتھ کے لیے وہی عظیم گنگناٹ لہر کی طرح جبل عرفات سے اٹھتی ہے، بحران لہراتے ہیں اور پھر مکمل سکوت طاری ہو جاتا ہے۔ منٹوں کے بعد یہ عمل دہرا جاتا ہے اور پھر سکوت طاری ہو جاتا ہے۔ یہ سلسلہ آدھ گھنٹہ تک جاری رہتا ہے۔ اس دوران میں ہجوم کا جذبہ طوفان بن گیا ہے۔ لوگ جذبے کی شدت کی وجہ سے آپس سے باہر نکلے جا رہے ہیں۔ کئی ایک پر دیوانگی طاری ہے، وہ چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں، ایک عظیم شور برپا ہو گیا ہے۔ یہ ایک ایسا منظر ہے جسے دیکھ کر ہیبت طاری ہو جاتی ہے۔ حیرت اور خوف کے ملے جلے جذبات آپ پر مسلط ہو جاتے ہیں۔ میں جو اس منظر کو حقیقت پسندانہ اور خارج نگاہ سے دیکھ رہا ہوں، مجھے ایسا لگتا ہے جیسے 3 لاکھ دیوانوں میں صرف میں ایک فرزانہ ہوں۔ اس روز میدان عرفات میں نہ تو میدان نظر آتا ہے اور نہ زائرین کا اموا، صرف خیمے ہی خیمے تھے، اور ان خیموں کا عظیم پھیلاؤ بھی تو پورے طور پر دکھائی نہ دیتا تھا۔ فندق الکاکی میں بھی زائرین اپنے اپنے خیموں میں بند تھے۔ چند زائرین بڑے شامیانے کے نیچے چپ چاپ بیٹھے تھے۔ تسبیحیں چل رہی تھیں، ہونٹ ہل رہے تھے، چہروں پر اداسی بھرا سکون طاری تھا، کندھے یوں جھکے ہوئے تھے جیسے کہ کوئی آفات آ پڑی ہو جسے وہ صبر و تشکر سے جھیل رہے ہوں۔ رنگ رنگ دنیا میں رنگ رنگ کے لوگ ملتے ہیں۔ دنیا میں رنگ رنگ کے لوگ ملتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو منزل پر پہنچ کر عجیب سے سکون محسوس کرتے ہیں، تشکر کے جذبات سے لبالب بھر جاتے ہیں۔ غالباً ایسے لوگ بہتر قسم کے لوگ ہیں، لیکن پتہ نہیں کیوں میں ان میں سے نہیں ہوں۔ میں ان لوگوں میں سے ہوں جن کے لیے خوشی، اطمینان اور سکون نہیں بلکہ ایک اضطرابی کیفیت ہے۔ منزل پر پہنچ کر میرا جی چاہتا ہے کہ خوشی سے ناچوں یا حال کھیلوں یا دھمال مچاؤں۔ خوشی کی شدت میرے لیے ایک فعالی کیفیت ہے۔ فندق الکاکی کے مہذب و متمدن لوگ اور ان کا وہ سکون میرے لیے سخت پریشان کن تھا۔ یہ درست ہے کہ وہ سب ذکر الہی میں مصروف تھے، لیکن ذکر الہی تو گھر بیٹھ کر بھی ہو سکتا ہے۔ تسبیح چلانا مقصود ہو تو کیا اس کے لیے ہزاروں میلوں کا سفر کر کے میدان عرفات میں پہنچنا ضروری ہے؟ نہیں نہیں، میں وہاں سے اٹھ بھاگا۔ میرا جی چاہتا تھا کہ میدان عرفات میں دوڑوں، بھاگوں، ریت اڑاؤں، جیسے کیس صحرا میں دھول اڑاتا پھرتا تھا۔ فندق الکاکی کے خیمے سے نکلنے سے پہلے میں نے سوچا کہ قدرت کو بتا دوں کہ میں جا رہا ہوں، نہ جانے کہاں جا رہا ہوں، نہ جانے کیا کرنے جا رہا ہوں، لیکن جا رہا ہوں تاکہ وہ میری تلاش میں سرگرداں نہ ہوں۔ روپ بہروپ میں نے خیمے میں جھانکا۔ اندر قدرت اور ڈاکٹر عفت دونوں نفل پڑھنے میں مصروف تھے۔ جب قدرت نفل پڑھ رہے ہوں تو انہیں دیکھ کر یقین نہیں آتا کہ یہ قدرت ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے کوئی اور آدمی ان کا روپ دھاڑے کھڑا ہو، لیکن نہیں، روپ دھاڑنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، چونکہ اس وقت اس کا اپنا روپ تو ہوتا ہی نہیں۔ نفل یا نماز پڑھتے وقت ان کا چہرہ مسخ ہو جاتا ہے، یوں مسخ ہو جاتا ہے جیسے کانچ کا گلاس ضرب کھا کر ریزہ ریزہ ہو جائے، لیکن ریزے ایک دوسرے سے جڑے رہیں، الگ الگ نہ ہوں۔ ان کے چہرے سے ذہانت موقوف ہو جاتی ہے اور شخصیت کی وہ چمک جو عام زندگی میں ان کے چہرے پر آتی جاتی رہتی ہے، اس کی آمد کا امکان سرے سے ختم ہو جاتا ہے۔ اس وقت ایسا لگتا ہے جیسے اس شخص کو دانشوری سے دور کا واسطہ نہ ہو۔ اس وقت اس کے چہرے پر وہ نورانیت بھی تو نہیں ہوتی جو اللہ کے ان بندوں پر صاف نظر آتی ہے، جنہیں علم ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے بندے ہیں، اور وہ اس احساس پر ایک انجانی مسرت سے لبریز ہوتے ہیں۔ قدرت کا چہرہ ریزہ ریزہ ہو رہا تھا، اس کے شانے یوں گرے گرے تھے جیسے ابھی ٹوٹ کر زمین پر ڈھیر ہو جائیں گے۔ اس کے جسم کا ذرہ ذرہ لجاجت، ملامت اور گڑگڑاہٹ سے بھرا ہوا تھا۔ ہٹاؤ میں نے سوچا اس شخص کو تو اپنی ہی خبر نہیں، میں اسے اپنے بارے میں کیسے خبر دے سکتا ہوں۔ میں فندق الکاکی سے باہر نکل گیا۔ ظاہرہ دکان تھا۔ چند قدم گیا تھا کہ میں نے اپنے آپ کو بازار میں پایا۔ یہ خیموں کا بازار تھا، وہاں ہر قسم کی خوردنی چیزوں کی دکانیں لگی ہوئی تھیں، گوشت، سبزی، آٹا، دال، کباب، تکے، نان، چائے۔ لوگ خرید و فروخت میں مصروف تھے، یوں مصروف تھے جیسے زندگی محض خرید و فروخت ہو۔ کسی کو احساس نہ تھا کہ وہ میدان عرفات میں ہے، کہ وہ حج کا دن ہے، وہ دن جس کی آڑ میں اس نے برسوں خواب دیکھے تھے، سوتے کے خواب، جاگتے کے خواب۔ بازار میں بیشتر دکانداروں نے احرام پہن رکھے تھے، ظاہر تھا کہ وہ دکاندار ہونے کے علاوہ ظاہر بھی تھے۔ عرفات میں دنیاوی اور دینی دونوں کمائیاں کر رہے تھے۔ کیا واقعہ توام میں اتنی طاقت ہے کہ وہ گرد و پیش کو بھلا دے؟ کیا توام اتنی بڑی حقیقت ہے؟ کیا روپیہ کمانا اتنی عظیم خواہش ہے کہ ظاہر عرفات کے قیام کو بھی منافع کمانے کے لیے وقف کر دیتا ہے؟ کیا منافع کمانے کی ہوس عرفات میں بھی ہمیں نہیں بخشتی؟ کیا روپے کی ہوس اتنی طاقتور ہے کہ اس کے سامنے سب کچھ ماند پڑ جاتا ہے؟
میں نے محسوس کیا جیسے وہ بازار ابلیس نے لگا رکھا ہو کہ زائرین کو توام اور منافع کے جال میں جکڑ لیا جائے۔ جبل رحمت۔ بازار سے باہر نکلا تو وہ گھٹن ختم ہو گئی۔ میرے سامنے ایک فرلانگ دور جبل رحمت کی پہاڑی تھی۔ جبل رحمت پر لوگ یوں چڑھے ہوئے تھے جیسے گڑ کی بھیلی پر چونٹیاں چڑھی ہوتی ہیں۔ ابھی بہت سے لوگ جبل رحمت کی طرف چلے جا رہے تھے۔ نہیں، میں اس بھیڑ میں نہیں جاؤں گا، بھیڑ میں میرا دم گھٹتا ہے۔ اس وقت مجھ پر ایک بے نام سی دیوانگی طاری تھی۔ میرے اندر خوشی کا ایک سمندر ٹھاٹھے مار رہا تھا، اس احساس پر خوشی کہ میں میدان عرفات میں تھا، اور وہ جس کی خدمت میں حاضری دینے کے لیے میں وہاں آیا تھا وہ خود ہمارے ساتھ ساتھ آیا تھا۔ میرا جی چاہتا تھا کہ اس خوشی پر اکیلے میں جا کر ناچوں، دھمال کھیلوں، کوئی ایسا ڈھول بجاؤں جس کی ضرب 7 لاکھ زائرین کے قلب پر پڑے اور وہ سب دیوانہ وار خیموں سے باہر نکل آئیں، اپنی اپنی تسبیحیں پھینک دیں، نوافل پڑھنا بھول جائیں اور ہم سب مل کر اس کو ڈھونڈ نکالیں جس کے حکم پر ہم سب وہاں حاضری دینے آئے تھے۔ اور ہمیں حاضری کا حکم دینے کے بعد وہ خود ہم میں شامل ہو گیا تھا اور ہم ہی میں چھپا بیٹھا تھا۔ سفید پتھر۔ میں نے چاروں طرف نظر دوڑائی۔ میدان عرفات تو نہ جانے کہاں کس اوٹ میں گم تھا۔ اس میں لگے ہوئے خیمے بھی پتہ نہیں کس نچان میں دب کے ہوئے تھے۔ کدھر جاؤں؟ میں نے سوچا۔ کہیں جانے کی کوئی جگہ بھی تو نظر نہیں آتی تھی۔ رہ کر میری نگاہ جبل رحمت پر گڑے ہوئے سفید پتھر کی طرف اٹھ جاتی۔ یہ سفید پتھر دراصل پتھر کی تراشی ہوئی سلح تھا جو قد آدم سے بھی اونچی تھی اور اس پر چونے کی دبیس طے چڑھی تھی۔ اس میلی پہاڑی پر وہ سفید پتھر یوں چمک رہا تھا جیسے نیلے آسمان پر سورج چمک رہا ہو۔ رہ کر میری نگاہ اس سفید پتھر پر مرکوز ہو جاتی۔ جی چاہتا تھا کہ جا کر دیکھوں کہ یہ سفید پتھر کیا چیز ہے۔ نہیں، میں اپنے آپ کو سمجھاتا، میں میدان عرفات میں حاضری دینے آیا ہوں، میں ادھر کیوں جاؤں؟ میں نے سفید پتھر کی طرف سے منہ موڑ لیا۔ پھر نہ جانے کیا ہوا، دفتر میرے سامنے، میدان کی طرف وہی سفید پتھر ابھر آیا۔ میں نے اپنا منہ خیموں کی طرف موڑ لیا۔ ارے وہاں بھی سفید پتھر موجود تھا۔ پھر تو وہ سفید پتھر سارے منظر پر چھا گیا۔ پھر میں نے محسوس کیا کہ وہ جس کی حاضری دینے کے لیے میں میدان عرفات میں آیا تھا وہ اسی پتھر کے پیچھے چھپا ہوا ہے۔ میں جبل رحمت کی طرف بھاگا، دوڑتا پھلانگتا، بھیڑ کو کاٹتا ہوا، لوگوں کو دھکا دیتا ہوا میں سفید پتھر کے پاس پہنچ گیا۔ وہاں بہت سے لوگ کھڑے تھے۔ میں نے ایک زائر سے پوچھا، یہ سفید پتھر کیا ہے؟ اس نے حیرت سے میری طرف دیکھا، میرے احرام کی طرف دیکھا۔ اس کی نگاہوں میں شکوک جھلک رہے تھے جیسے اسے یقین نہ آ رہا ہو کہ میں مسلمان ہوں۔ پھر نیم حیرت اور نیم غصے سے گویا ہوا، ارے! وہ چلایا، آپ کو اتنا بھی نہیں پتا کہ یہ سفید پتھر اس مقام کی نشاندہی کر رہا ہے جہاں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر آخری خطبہ پڑھا تھا۔ پھر پتہ نہیں کیا ہوا، دفتر بھیڑ مدہون ہو گئی، پہاڑی پر کوئی متنفس نہ رہا۔ میں نے دیکھا خیموں کا شہر ہوا میں تحلیل ہو گیا۔ اس سفید پتھر کے پاس میں اکیلا کھڑا تھا۔ پھر اس سفید پتھر سے ایک کنکر اڑا اور نہ جانے میرے کہاں لگا۔ تڑاخ کی آواز آئی، میں ریزہ ہو گیا، میرا چہرہ گویا ٹوٹ کر مسخ ہو گیا اور میں دھائیں کر کے رونے لگا۔ نہ جانے کب تک میں وہاں روتا رہا۔ پھر دفتر میں نے دیکھا کہ میرے ارد گرد بھیڑ لگ گئی ہے، لوگ میری طرف دیکھ رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، ٹھاٹھا اڑا رہے ہیں۔ میں اٹھ بیٹھا، میں وہاں سے بھاگا اور سفید پتھر سے دور ایک غار نما کھڈ میں جا کر بیٹھ گیا۔ وہاں تنہائی تھی، شرمندگی، شرمساری محسوس کیے بغیر میں رو سکتا تھا۔ پتہ نہیں وہاں بیٹھ کر میں کتنی دیر رک کر روتا رہا۔ دفتر مجھے احساس ہوا کہ میرے سامنے کچھ دور لوگوں کا ایک جمع اکٹھا لگ گیا ہے۔ درمیان میں کوئی مولا قسم کا آدمی وعظ فرما رہا تھا۔ لوگ اس کے ارد گرد کھڑے تھے لیکن ان سب کی نگاہیں سفید پتھر پر مرکوز تھیں، کوئی وعظ نہیں سن رہا تھا۔ پھر پہاڑی کے پچھواڑے سے ایک معزز آدمی نمودار ہوا۔ اس کا چہرہ سنجیدہ تھا، انداز میں بڑا وقار تھا۔ موڑ کر دفتر اس کی نگاہ سفید پتھر پر پڑی، اس کا چہرہ ریزہ ہو گیا، وقار کی ملمہ اتر گئی، سنجیدگی پاش ہو گئی اور وہ دھاڑیں مار کر رونے لگا۔ پھر یک لخت اسے احساس ہوا کہ لوگ دیکھ رہے ہیں۔ اس نے اپنے آپ کو سنبھالا، بڑی محنت سے پھر سے چہرے پر ضبط بری سنجیدگی پیدا کی، بڑے وقار سے ادھر ادھر دیکھا، لیکن نہ جانے کیا ہوا، پھر سے اس کا ضبط پارا ہو گیا اور وہ دھائیں مار کر رونے لگا۔ با وقار ظاہر کے جانے کے بعد ایک اور شخص پہاڑی کے پچھواڑے سے لبیک کے نعرے لگاتا ہوا نمودار ہوا۔ یہ کتاب جے آڈیو لائبریری کے تعاون سے آپ سماعت فرما رہے تھے۔ آواز مجید احمد جے کی تھی۔
اللہ حافظ.